السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا حالات ہیں۔ ایک اور بڑا حملہ جو ہے وہ حماس نے کر دیا ہے، وہ اس میں کئی سارے اسرائیلی فوجی جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے ہیں۔ وہ ہندوستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر حالات بگاڑنے کی لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں۔ نام نہاد گو رکشکوں کی غنڈہ گردی عروج پر ہے، کئی مقامات پر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ وہیں مدھیہ پردیش میں 11 مسلمانوں کے مکانات جو ہے وہ توڑ دیے گئے ہیں۔ کیا معاملہ ہے یہ بھی بتائیں گے۔ وہیں تعلیم کے بھگوا کرن کی کوششوں کے طور پر اب NCERT نے کیا نیا کھیل کر دیا ہے، اس پر بھی ایک نظر کریں گے۔ یہ اور اس کے ساتھ اور بھی کئی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے خبر نامہ اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عید الاضحیٰ کی نماز کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد فضا عید کی تکبیرات کے ورد اور اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں لاکھوں عازمین حج اور مقامی افراد شریک ہوئے۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کی نماز کے سب سے بڑے اجتماع کے موقع پر حرم شریف کے شیخ الحدیث عبد الرحمن السدیس نے عید کی نماز کا خطبہ دیا۔ حجاج اکرام سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی آج کریں گے اور قربانی کے بعد احرام کھول دیے جائیں گے۔ بتا دیں کہ مثال 18 لاکھ سے زائد عازمین فریض حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے ہیں۔ گزشتہ روز 18 لاکھ سے زائد عازمین نے سنیچر کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرتے ہوئے جبل رحمت پر پہنچ کر رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی اور خطبہ حج سنا جو امام حرم الشیخ ماہر بن احمد المعقلی نے دیا تھا۔ وہ اس موقع پر عازمین نے انفرادی طور پر اور امام حرم نے خطبہ حج کے دوران اجتماعی طور پر اہل فلسطین کے لیے دعا کا اہتمام کیا، جو کہ 8 مہینوں سے اسرائیلی مظالم کا شکار ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد ہفتے کی رات حجاج اکرام مینا اور عرفات کے درمیان واقع مزدلفہ کے میدان میں پتھر جمع کر کے کھلے آسمان کے نیچے سو گئے تھے، جس کے بعد صبح انہوں نے رمی کے بعد عید کی نماز ادا کی۔ حجاج اکرام جمر عقبہ میں رمی کرنے کے بعد آج کے دن قربانی کی رسم ادا کریں گے۔ اس کے بعد مرد حاجی سر منڈوائیں گے، اس کے بعد طواف کعبہ کریں گے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں آج عید کا دن ہے، ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے۔ کل ہندوستان میں بھی عید منائی جائے گی۔ تمام مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کریں گے، لیکن ایک عید اہل غزہ کی ہے۔ غزہ میں نہ قربانی کے جانور ہیں نہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے۔ 8 ماہ سے جاری تباہ کن جنگ سے اہل غزہ خوشیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ شاید ہی غزہ کے بازاروں میں کوئی مویشی یا گوشت ہوگا۔ یہاں آج جانوروں کی قربانی نہیں بلکہ معصوم بچے خود قربان ہو رہے ہیں۔ درد و کرب اور انتہائی سخت آزمائش کے دوران بھی غزہ سے عید منانے کی تصاویر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ کوئی بموں کے سائے میں بچے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ملبے کے ڈھیر بنے علاقوں میں مسجد کی باقیات پر عید کی دوگانہ ادا کی جا رہی ہے۔ ان کے لیے اس عید نہ کھانے کا انتظام ہے نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے، بس ایک امید ہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی اور حالات بدلیں گے۔ بہرحال ایسے نازک دور میں ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق یہی اہل فلسطین ہیں، اہل غزہ ہیں۔ ان کے لیے دعائیں ضرور کریں اور جو کچھ ہمارے ہاتھوں سے ہو سکتا ہے، خاص کر ایک جو بائیکاٹ مہم چلائی جا رہی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ اس کا اثر جو ہے وہ بڑھتا رہے، نہ کہ بےغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم انہیں بھلا بیٹھیں اور ان کی تباہی میں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ہم حصے دار بن جائیں۔ عید الاضحیٰ سے قبل ہندوتوا شرپسند عناصر کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور اب ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تلنگانہ کے میدک میں بھاجپا کے ہندوتوا گنڈوں نے گائے لے جانے کا الزام لگا کر ایک مدرسے پر جو ہے بھیڑ چڑھ گئی اور جے شری رام کے نعروں سے وہاں پر ریلی نکالی گئی اور کئی مسلمانوں کو لاٹھی ڈنڈے اور لوہے کی سلاخوں سے پیٹ کر جو ہے انہیں زخمی کر دیا گیا ہے۔ اور جب ان زخمیوں کو اسپتال میں لے جایا گیا تو خون کے پیاسے ان درندوں نے وہاں پر بھی جو ہے اسپتال پر بھی جو ہے وہ حملہ کر دیا اور زخمی شخص پر بھی انہوں نے وہاں پر حملہ کر دیا۔ یہ جو سارا ننگا ناچ تھا وہ اتنی دیر تک ہوتا رہا، لیکن پولیس جو ہے وہ صرف تماشائی بنی رہی۔ در اثنا میدک کے SP بالا راجو نے بتایا کہ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے علاقے میں امتناعی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
वहीं 4 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं पुलिस ने अब हालात काबू में होने का दावा किया है। पुलिस अफसरान का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और तफ्तीश जो है इस मामले में जारी है। वहीं इस मामले में दोनों फरीकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उनके मुताबिक ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के गुंडों ने जो है गायों की नकल हमल को रोकने के नाम पर जो है वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया था। और मध्य प्रदेश के ज़िला मंडला में गाय का गोश्त फ्रिज में रखने के इल्ज़ाम में इंतज़ामिया ने मुसलमानों के 11 मकानात मुनहदिम कर दिए। वहीं पुलिस का कहना है कि मवेशियों से मुताल्लिक़ गैरकानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था। उनका कहना है कि नैनपुर कस्बे में कुर्बानी के गर्ज से ज़बा के लिए बड़ी तादाद में गायों को यरगमाल बनाने की उन्हें इत्तला मिली थी। घर से जो है 150 के करीब गायें बंधी हुई उन्हें मिली, जबकि फ्रिज से गाय का गोश्त बरामद हुआ है। इस तरह का दावा पुलिस ने किया है। वहीं हुक्काम को छापे के दौरान घरों से मवेशियों की खाल और हड्डियां भी मिली हैं। इस तरह का दावा भी किया जा रहा है, जिसके बाद जो है उनके मकानात 11 मुसलमानों के मकानात जो है वो मुनहदिम कर दिए गए हैं। कर्नाटक हुकूमत ने कल आवाम को बड़ा झटका देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है, जिसको लेकर हुकूमत को शदीद तनकीदों का सामना है। बीजेपी ने कीमतों में इजाफे के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस पर महंगाई जैसे मसाइल पर दोहरे मेयार का वो इल्ज़ाम आयद कर रही है। बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ महंगाई पर मुहिम चलाती है और जिन रियासतों में कांग्रेस हुकूमत है वहाँ कीमतों में इजाफा कर दिया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले को किसान मुखालिफ और आम आदमी मुखालिफ करार देते हुए फैसला वापस लेने की मांग कर रही है, वरना उन्होंने इंतबाह दिया है कि वो रियासतगीर एहतजाज करेंगे। वहीं चौतरफा तनकीदों के बाद कांग्रेस हुकूमत ने फैसले का दिफा किया है। रियासती वज़ीर तिजारत और सनात MB पाटिल ने जोर देकर कहा है कि यह फैसला जनूबी रियासत में गारंटी स्कीमों और दीगर तरक्याती कामों को फंड देने के लिए किया गया है। पाटिल ने जोर देकर कहा कि कर्नाटक में ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद वो दीगर रियासतों के मुकाबले में कम हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को एक मदरसे और मस्जिद के इंहदाम के बाद तशद्दुद के मामले में कई ख़वातीन समेत 107 अफराद अब तक जो है वो जेल में बंद हैं। उसमें अदालत ने एक मुलजिम की ज़मानत जो है वो अब मंजूर कर ली है। शदीद अदालत के पेश नज़र अदालत ने मुलजिम के इलाज के लिए ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। तस्लीम कुरैशी वलद साबिर हुसैन जो कि उसी इलाके के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ 8 फरवरी को हुए हल्द्वानी तशद्दुद में आगजनी, लूटमार समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तस्लीम की ज़मानत को खुशाइन बताते हुए जमात-उल-हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 3 वकील इस केस को देख रहे हैं। आपको याद ही होगा कि 8 फरवरी को मस्जिद और मदरसे के इंहदाम के खिलाफ एहतजाज फूट पड़ा था, जो कि बाद में तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। उस तशद्दुद में सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए थे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में तकरीबन 6 मुसलमान जो है वो जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद गिरफ़्तार भी मुसलमान हुए और केस भी जो है वो मुसलमानों पर ही चल रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को हिदायत दी है कि ईद उल अज़हा के मौके पर सड़क पर नमाज अदा न की जाए, ड्रोन कैमरों से उसकी निगरानी की जाए। अगर कोई शख्स उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुर्बानी करने के मकामात की भी निशानदेही की जाए। अवामी गुज़रगाह, शाहरा और खुले मैदान में हरगिज़ कुर्बानी न करने दिया जाए। वही मुतनाज़ा मकामात और हसास इलाक़ों में कुर्बानी ही करने की इजाज़त नहीं दी गई है। वज़ीर की रियासत उत्तर प्रदेश में बग़ैर किसी को तकलीफ़ पहुँचाए सड़क पर नमाज़ पढ़ने वाले अफराद के खिलाफ कई मकामात पर जो है मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस मामले को एक तनाज़ा बना दिया गया है। और मशहूर मारूफ वकील महमूद पराचा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सरकर्दा अफसरान समेत कुछ दीगर अहम अफराद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल एडवोकेट महमूद पराचा का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन के अफसरान PM मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और कुछ दीगर अफराद ने गैर मुनसिफाना व गैर कानूनी तरीके से BJP उम्मीदवारों को इंतखाबात जीतने में मदद की। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से इंतखाब कराने की बात ज़रूर कही गई, लेकिन इंतखाबी कमीशन के अहदेदारान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और दीगर इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर 2024 आम इंतखाब को खुफिया तरीके से कराया, जिसमें EVM का इस्तेमाल BJP, उसके दोस्तों और उसके इत्तेहादियों की मदद के लिए किया गया। महमूद पराचा ने अपनी शिकायत में कहा कि ये सब BJP के अहदेदारों के ज़रिए तैयार की गई साजिश के तहत किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा भी शामिल हैं। अब तारीख का भगवाकरण भी बड़ी तेज़ी और बेशर्मी से हो रहा है। NCERT ने 12वीं जमात की नई निसाबी किताब बराए सियासियात में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का नाम ही हटाकर उसे 3 गुंबद का एक ढांचा लिख दिया है,
جسے مغل بادشاہ بابر کے جنرل میر باقی نے 16ویں صدی میں بنایا تھا۔ اس طرح کا جملہ اس میں جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے، وہاں سے بابری مسجد کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ نصابی کتاب میں کہا گیا ہے کہ اس ڈھانچے کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں ہندو علامتوں اور آثار کی واضح نمائش تھی۔ پرانی درسی کتاب میں بابری مسجد کو 16ویں صدی کی ایک مسجد کہا گیا ہے جسے میر باقی نے تعمیر کیا تھا۔ بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے دسمبر 1992 میں مسمار کر دیا تھا۔ NCERT کی نئی نصابی کتاب میں ایودھیا پر سیکشن کو وہیں 4 سے گھٹا کر جو ہے وہ دو صفحات پر کر دیا گیا، 2 صفحات اسے کر دیا گیا ہے۔ ویسے ہر کوئی جانتا ہے کہ 1949 میں مسجد میں چھپکے سے ایک مورتی نصب کر دی گئی تھی اور شور مچایا گیا تھا کہ رام للہ نمودار ہو گئی، جس کے بعد پھر تنازع بڑھتا چلا گیا اور پھر BJP RSS نے تحریک چلائی اور 1992 میں مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ پھر کیس چلتا رہا۔ 2019 میں سپریم کورٹ کے جج نے مسلمانوں کی طرف سے دیے گئے تمام دلائل تسلیم کرنے کے باوجود جو ہے وہ زمین ہندو فریق کے حوالے کر دی تھی، اور اب جو ہے وہ تاریخ کو بدلنے کی بھی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور کتابوں سے بھی اب جو ہے بابری مسجد کا تذکرہ تک ہٹایا جا رہا ہے۔ وہ NDA سرکار بن چکی ہے، لیکن اسپیکر عہدے کو لے کر NDA اتحادیوں میں رسہ کشی جاری ہے۔ اسی درمیان اب TDP نے بیان جاری کر کہا ہے کہ NDA اتحاد کی تمام جماعتیں لوک سبھا اسپیکر کے عہدے کے لیے اپنے امیدوار کے بارے میں مل کر فیصلہ کریں گے۔ تلگو دیشم پارٹی کے قومی ترجمان نے کہا کہ NDA کے شراکت دار مل کر بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اسپیکر کے لیے ہمارا امیدوار کون ہوگا۔ ایک بار اگر اتفاق رائے ہو جائے تو پھر ہم اس امیدوار کو میدان میں اتاریں گے اور TDP سمیت تمام شراکت دار امیدوار کی حمایت کریں گے۔ کوما ریڈی نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ان کی پارٹی اسپیکر کے طور پر اپنے نامزد کردہ امیدوار کے لیے دباؤ ڈالے گی یا نہیں۔ بتا دیں کہ اسپیکر عہدے کے انتخاب 26 جون کو ہونے والا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں NDA اتحادیوں پر زور دے رہی ہیں کہ وہ BJP کے آپریشن لوٹس کو ناکام بنانے کے لیے، ان کے ہارس ٹریڈنگ کو ناکام بنانے کے لیے اسپیکر کے عہدے پر کوئی سمجھوتا نہ کرے، ورنہ ان کی پارٹی کو توڑنے میں BJP کو وقت نہیں لگے گا۔ تاہم جمعے کو JDU کے رہنما KC تیاگی نے کہا کہ ان کی پارٹی کے ساتھ ساتھ TDP بھی NDA میں مضبوط سے ہیں اور اسپیکر کے عہدے کے لیے BJP کے نامزد امیدوار کی وہ حمایت کریں گے۔ جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں حماس کی جانب سے کیے گئے ایک بڑے دھماکے میں ایک ساتھ 8 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ 5 مہینوں میں یہ اسرائیلی فوج کے بڑے جانی نقصانوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جب دھماکہ ہوا تو فوجی نیم آرمڈ کامبیٹ انجینئرنگ گاڑی CEV کے اندر موجود تھے۔ ان تازہ فوجیوں کی ہلاکت کے بعد غزہ جنگ میں اسرائیل کی جانب سے اعلانیہ طور پر قبول کی جانے والی ہلاکتوں کی تعداد 307 ہو گئی ہے۔ وہیں رفح میں حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی فوج جواب میں علاقے میں زمین اور فضا سے شدید بمباری کر عام لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مزاحمتی قوتوں کے حملے کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے درجنوں مکانات کو جلا کر مسمار کر دیا ہے۔ آج جو ہے وہ مزید 28 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ وہیں اسرائیلی وزیر خزانہ نے رفح میں حماس کے حملے میں 8 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد غزہ کی مکمل تباہی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں جنگ بندی کو لے کر بھی بات چیت جاری ہے، لیکن حماس کا یہی کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے انخلا تمام اسرائیلی فوجیوں کے انخلا سے کم پر جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ناظرین خبریں میں اس خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔